بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 183 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عقیدہ عیسائیت کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اعجاز قرآن کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ علوم و معارف سے قرآن کا بھرا ہوا ہونا بھی تھی، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھی، اور ان علوم و معارف میں سے مصنف نے صرف عقائد کو بطور مثال ذکر کیا ہے۔ تو گزشتہ اسباق میں ہم نے عقیدہ اسلام اور عقیدہ یہودیت کا بیان پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم عقیدہ عیسائیت اور ان کے جو ہے اسلام اور عیسائیت اور یہودیت کے عقائد کے درمیان موازنے کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو عقیدہ عیسائیت یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو ہے وہ یہ خیال کیا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بیٹا ہے، اور تثلیث کا انہوں نے پیچیدہ جو عقیدہ ہے وہ اپنا لیا، جسے وہ اقانیم ثلاثہ کا نام دیتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں کے مجموعے کے دوسرے شخص ہیں، جو پہلے اور تیسرے خدا کا عین ہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا عین ہے۔ تین خدا ایک ہیں اور ایک تین ہے۔ یہ کوئی عجیب سا انہوں نے ایک عقیدہ تثلیث جو ان کو خود بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آیا۔ ان کے علماء کو بھی کئی ایسے ہیں جن کا اعتراف موجود ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تین ایک اور ایک تین کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے ایک پیچیدہ عقیدہ انہوں نے اپنا لیا۔ اسی طرح انہوں نے حلال و حرام کرنے کا جو منصب ہے، کسی بھی چیز کی حلت و حرمت کا جو منصب ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے سکتے ہیں۔ اس منصب کو انہوں نے اپنے مذہبی علماء کے سپرد کر دیا، اور یہ باطل عقیدہ ان کا بن گیا کہ جو ہے وہ حلال و حرام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علماء جس کو حلال کہیں، جس کو وہ حرام کہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی گڑھ لیا کہ اللہ کے بیٹے نے سولی پر چڑھ کر جو ہے وہ انسانوں کو ان کی سزا سے چھٹکارا دلا دیا۔ یہ بھی ان کا ایک باطل عقیدہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سولی پر اس لیے چڑھے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملے گی وہ اس سے بچ جائیں اور ان کے گناہوں سے وہ پاک ہو جائیں۔ اس سے بھی عجیب ایک عقیدہ ہے ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بعینہ اللہ ہیں، نعوذ باللہ، جو انسان کی شکل میں زمین پہ اترے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے جو ہے وہ باطل عقائد و نظریات ہیں جو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گھڑتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے جو باطل اور گمراہ قسم کے عقائد ہیں ان میں، اور جو قرآن کریم کے لائے ہوئے عقائد اور نظریات ہیں ان میں کس قدر اور نمایاں قسم کا فرق ہے۔ ان کے یہودیوں عیسائیوں کے عقائد اور اسلام کے عقائد کے درمیان موازنہ یہ ہے کہ قرآن نے نہ صرف یہ کہ ان کے باطل نظریات کو بیان کیا، ان کی خبر دی، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دلائل کے ساتھ ان کے باطل نظریات کی تردید بھی فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے۔ سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوں مت کہو کہ تین ہیں، بعض آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، وہ صاحب اولاد ہونے سے پاک ہے، جو کچھ آسمانوں میں موجودات ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کافی ہے۔ مسیح ہرگز خدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو خدا تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سب کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو باطل نظریات ہیں ان کے اوپر رد کیا ہے کہ یہ بالکل بھی غلط عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ ہے، ایک نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم تک پہنچا دیا۔ اسی طرح قرآن نے ان کی جو تحریف ہے جو انہوں نے تورات اور انجیل میں کی ہے اور اس کے اندر جو رد و بدل کیا ہے، اس کی تحریف کو جو ہے وہ کھل کر بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی بتائیے کہ اس جھوٹ اور بہتان کی جو انہوں نے لگائے ہیں، یہ جھوٹ اور جو بہتان بولے ہیں انہوں نے، یہ جھوٹ جو بولا ہے اس کی اصلاح اور درستگی بھی آپ کے ذمے ہے، جس کا اہل کتاب نے ارتکاب کیا ہے، اور تورات و انجیل کی ان آیات کو بیان کریں کہ جن کو انہوں نے اپنی قوم سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جن امور کا تم اخفا کرتے ہو، چھپاتے ہو، ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف کھول دیتے ہیں، اور بہت سے امور کو جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک واضح کتاب، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتاتے ہیں، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف آتے ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ تو اس روشن دلیل کے بعد بھی کیا انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کوئی اور زیادہ واضح دلیل ہو سکتی ہے؟ العقیدۃ النصرانیۃ وظل النصارى فزعموا ان للہ ولدا وذهبوا الى عقیدۃ معقدۃ من الایمان بالتثلیث الاب والابن وروح القدس وسموها بالاقانیم فعیسى هو الاقنوم الثانی من الثالوث الالہی الذي هو عین الاول والثالث وكل منهما عین الآخر الثلاثة واحد والواحد ثلاثة وخلعوا على رجال كهنوتهم ما هو حق لله وحده من التشريع والتحليل والتحريم وزعموا أن ابن الإله صلب ليخلص الإنسان من خطيئته ويطهره من أوزاره والأعجب من هذا أن كثيرين منهم يعتقدون بأن عيسى ابن مريم هو الله نزل إلى الأرض بصورة بشر إلى غير ذلك من الأباطيل والمخازي التي نسبوها إلى الله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ نصرانیوں کا عقیدہ یا عیسائیت کا عقیدہ، نصارہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے، اور تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس پر ایمان کے ایک پیچیدہ عقیدے کو اپنا لیا، اور ان تینوں کا نام انہوں نے اقانیم رکھا، اور ان میں سے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں کے مجموعے کا وہ دوسرے شخص ہیں جو پہلے اور تیسرے خدا کا عین ہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا عین ہے، تین خدا ایک ہے اور ایک تین ہے۔ وَخَلَعُوا عَلَى رِجَالِ كَهْنُوتِهِمْ، نیز شریعت بنانے اور کسی شے کے حلال و حرام کرنے کا جو منصب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تھا، وہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کے سپرد کر دیا۔ وَزَعَمُوا أَنَّ ابْنَ الْإِلَٰهِ صُلِبَ، بلکہ یہ صلیبہ ہے، وَزَعَمُوا أَنَّ ابْنَ الْإِلَٰهِ صُلِبَ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے بیٹے صلیب پر چڑھے تاکہ وہ انسانوں کو ان کے گناہوں سے، ان کی سزا سے، من خطیتی، ان کی سزا سے چھٹکارا دلا سکیں، وَيُطَهِرُ مِنْ أَوْزَارِهِ، اور ان کے گناہوں سے انہیں پاک کر سکیں۔ اور اس سے بھی
عجیب بات یہ ہے کہ عیسائیوں میں بہت زیادہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم وہ بعین ہی اللہ ہیں جو انسان کی شکل میں زمین پر اترے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے دیگر جو ہے وہ گمراہ اور رسوا کن عقائد و نظریات ہیں جو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بہت زیادہ برتر ہے۔ فانظر مدل بون الشاسع بین الحق الذي جاء به القرآن وبین الباطل الذي جاء به هؤلاء وهؤلاء على ان القرآن الكريم لم يكتفي بسرد هذه الاباطيل والاخبار بها عن تحریف اہل الکتاب بل رد على اولئک ببراہینہ الساطعۃ وادلتہ القاطعۃ۔ مصنف فرماتے ہیں دیکھیے قرآن کے لائے ہوئے حق اور ان دونوں فریقوں کے درمیان بیان کیے ہوئے باطل کلام میں کس قدر نمایاں اور زبردست فرق ہے۔ مزید یہ کہ قرآن کریم نے صرف ان باطل نظریات کو بیان کرنے، ان کی خبر دینے پر اکتفا نہیں کیا عن تحریف اہل الکتاب، اہل کتاب کی تحریف کے بارے میں، بلکہ روشن دلائل اور قطعی فیصلہ اور قطعی دلائل کے ساتھ اور فیصلہ کن براہین کے ساتھ، ببراہین الساطعہ، فیصلہ کن براہین اور قطعی دلائل کے ساتھ ان کی تردید فرمائی ہے۔ استمع الیہ وہو یقول عن اہل الکتاب النصارى، جو ہے وہ قرآن کی طرف آپ کان لگائیں کہ وہ نصارہ کے متعلق بتا رہا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب تم اپنے دین میں سے حد سے مت نکلو، اپنے دین میں حد سے مت نکلو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو۔ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور کچھ نہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور البتہ اللہ کے ایک کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچا دیا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تو جو ہے وہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، انتہوا خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ معبود حقیقی تو ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ صاحب اولاد ہونے سے پاک ہے، جو کچھ آسمانوں میں موجودات ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں، اور جو کچھ زمینوں میں ہیں وہ بھی اسی کی ملکیت ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کارساز ہونے میں کافی ہے۔ مسیح ہرگز جو ہے وہ خدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے، ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو خدا تعالیٰ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ وَاسْتَمِعْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ فَيَقُولُ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ آپ کان لگائیے یہود کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ کہہ رہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ، سو ہم نے سزا میں مبتلا کیا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے احکام الہیہ کے ساتھ، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو ناحق، اور ان کے اس مقولے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالی نے بند لگا دیا ہے، سو ان میں ایمان نہیں مگر بہت کم، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے مسیح ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال ہیں، ان کے پاس اس امر پر کوئی دلیل نہیں سوائے تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّحَ الْقُرْآنُ بِالتَّحْرِيفِ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَبَيَّنَ أَنَّ مُهِمَّةَ الرَّسُولِ إنما هي في تصحيح ما ارتكبه أهل الكتاب من الكذب والبهتان وفي كشف ما أخفوه من آيات الله في التوراة والإنجيل۔
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم فهل بعد هذا البرهان من حجة وأوضح على صدق سيد المرسلين ويرحم الله البوصيري حيث يقول كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم قرآن کریم نے جو ہے وہ کھلے لفظوں میں اس تحریف کو بیان کیا جو اہل کتاب سے تورات اور انجیل میں ہوئی، اور بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس جھوٹ اور بہتان کی اصلاح کریں جس کا اہل کتاب نے ارتکاب کیا ہے، اور تورات و انجیل کی ان آیتوں کو بیان کریں جن کو انہوں نے اپنی قوم سے چھپائے رکھا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جن امور کا تم اخفا کرتے ہو ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں اور بہت سے امور کو فروگزاشت کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک واضح کتاب، کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں دکھاتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ فعال بعد آیا اس روشن دلیل کے بعد سردار انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کوئی اس سے زیادہ واضح دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے علامہ بوصیری پر کہ انہوں نے کیا خوب کہا ہے، کفاک بالعلم فی الامی معجزۃ فی الجاہلیت التعدیب فی الیتم والتعدیب فی الیتم۔ آپ کے لیے یہی معجزے کے طور پر کافی ہے کہ دور جاہلیت میں ایک ناخواندہ کے پاس علم ہے اور یتیمی کی حالت میں ایک یتیم اخلاق و آداب سے آراستہ ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی 8ویں وجہ یعنی علوم و معارف کے تحت عیسائیوں کے عقائد اور ان تینوں کے درمیان یعنی کہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے عقائد کے درمیان موازنے کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔